الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ بات میں کہتا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے تو میں اپنی شان کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق کہتا کہ قیامت بہت بڑی چیز ہے، انسانی مزاج کے مطابق کہتا کہ قیامت بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ کہنے والا قرآن میں کوئی انسان نہیں ہے بلکہ رب قدیر کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ارشاد فرماتی ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کہنے والا رب ہے، جب رب یہ کہتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے تو انسان کیا گمان کر سکتا ہے۔ قیامت آنا ہے، یہ حق ہے، اس دنیا سے مر کر جانا ہے، ہر انسان اس کو سچ مانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے۔ جو بھی چیز دنیا میں آئی ہے اس کا ایک مدت تک کے بعد اس کا زوال آنا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا چرند و پرند ہو یا درخت پیڑ پودے ہوں۔ اگر کوئی پودا بھی ہوتا ہے تو پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، کھاد ڈلاتی ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، توانائی کو پہنچتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیڑ ضعیف ہوتا ہے اور اس کا زوال آ جاتا ہے۔ جانور پیدا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر جوانی توانائی کو پہنچتے ہیں، پھر اس کا بھی زوال آتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کا بھی زوال آ جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک زوال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی آئی ہے، دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے آئی، اب اس کا زوال آنے والا ہے۔ اب ہم قیامت کے قریب ہونے والے ہیں، یہ دنیا کا زوال آنے والا ہے، ہمیں اب مر کر جانا ہے، قیامت قائم ہونا ہے، یہ حق ہے اور اس پر عقیدے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ قرب قیامت بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اگر وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو تم سمجھ لینا کہ اب قیامت تم سے کس قدر قریب ہے۔ قیامت کی نشانیوں کی بہت سی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ان قیامت کی نشانیوں میں سے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ تسبیح کے دانہ اگر ٹوٹ جائے تو پے در پے ساری تسبیحاں ایک طرفہ گر جاتی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر تسبیح کا دانہ ایک ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے پے در پے ساری تسبیحاں بکھر جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانے کے ٹوٹنے کے مانند ہیں، یعنی جب قیامت کی ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی پھر اسی کے پیچھے پے در پے ساری قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ سب سے پہلی قیامت کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی قیامت کی نشانی جو 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں بعثت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور پھر اس کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانا، رخصت ہو جانا، یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اپنی قوم کو قیامت کی نشانیوں سے ڈراتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کرام آتے گئے اور اپنی قوم کو قیامت کی نشانیوں سے ڈراتے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں جو قیامت کی نشانیوں سے ڈرائے۔ اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں بلکہ اب قیامت آئے گی۔ تو سب سے پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور پھر آپ کا اس دنیا سے ظاہری حیات سے رخصت ہو جانا، قیامت کی یہ نشانی ہے۔ اور بھی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ کون سی قیامت کی نشانیاں ہیں؟ جو اس زمانے میں بہت ساری قیامت کی نشانیاں میں تذکرہ کرنے والا ہوں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، وہ قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نشانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ اب دوسری قیامت کی نشانی جو ظاہر ہو چکی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پر انسان تعجب کرے گا اور اس کو نیا سمجھے گا۔ یعنی جو بندہ اسلام کے احکامات پر عمل کرے گا تو لوگ اس پر تعجب کریں گے، ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے اور اس کو نیا سمجھیں گے۔ کیا یہ قیامت کی نشانی آج ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہو چکی ہے؟ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں، ارے یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ اب قیامت کی تیسری نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، اب قیامت ہم تک کتنا قریب آ گئی ہے۔ اب بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اپنے ضمیر کو بیدار جگانے کا وقت آ گیا ہے۔ قیامت ہم سے کس قدر قریب ہو گئی ہے۔ قیامت کی تیسری نشانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا قرب قیامت آسان ہو جائے گا اور انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ کیا یہ نشانی ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، کس قدر آسانی سے انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ رات بھر آج نوجوان گندی ویڈیوز فیس بک پر، یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع پلیٹ فارم پر کس قدر گناہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کس قدر انسان گناہ کر رہا ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کتنی آسانی سے انسان گناہ کر رہا ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا، کس قدر آسان ہو گیا ہے۔ یہ بھی نشانی ہمارے درمیان اب ظاہر ہو چکی ہے۔ قیامت کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔
کہ قرب قیامت مسلمان مالدار تو ہوں گے لیکن دیندار نہیں ہوں گے. کیا یہ نشانی ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے پاس تو پیسہ بہت ہے، بہت دولت ہے، بہت مکان ہے، بہت جائیداد ہے، لیکن اسی جائیداد اسی دولت میں وہ مصروف ہے، اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اسے عبادت کرنے کا موقع نہیں ہے. انسان مسلمان مالدار ہوں گے لیکن دیندار نہیں ہوں گے. یہ بھی نشانی قیامت کی ہمارے درمیان ظاہر ہو گئی ہے. سوچیں قیامت ہم سے کتنا قریب ہو گئی ہے. پانچویں نشانی قیامت کی باری، قیامت کی نشانی، پانچویں علامت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت قاتل کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو قتل کرنے والا ہوگا اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں. آج کے زمانے میں کیا یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہیں؟ ایک بے قصور انسان کو زندگی بھر کی عمر قید ہو جاتی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، چلتے پھرتے ٹرینوں میں، بسوں میں اسے مار دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اور جو قتل کرنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں. یہ نشانیاں کیا ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہیں؟ تمام نشانیوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو قیامت کی نشانی اب تک ظاہر ہو گئی ہیں، اور آپ اندازہ کریں اب قیامت کے ہم کتنے قریب آ گئے ہیں. چھٹی قیامت کی نشانی کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت جہالت عام ہو جائے گی. جہالت قرب قیامت عام ہو جائے گی. لوگ دنیاوی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن دینی تعلیم سے محروم رہیں گے، دینی تعلیم سے غافل رہیں گے. اندازہ کریں کیا یہ نشانی ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہے؟ انسان قدر انگلش پڑھ رہا ہے، انگلش میڈیم اسکول میں بڑے بڑے پروفیسر بن جا رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کچھ بھی نہیں. الف بے پڑھنے کا ان کو سلیقہ نہیں، قرآن کریم ان کو یاد نہیں، قرآن کریم ان کی کلام پاک ختم نہیں تک ہوئی. یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے اسکولوں میں انسان پڑھ رہا ہے لیکن دینی تعلیم سے غافل ہے. یقیناً یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اب تک ظاہر ہو گئی ہیں. قیامت کی نشانی انسان اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اسکرٹ، لڑکیاں جا رہی ہیں اسی طرح، انہیں گناہ کا احساس نہیں. کیا یہ قیامت کی نشانی ظاہر نہیں ہو گئی ہے؟ اور آگے چلتے ہیں، اندازہ کریں، دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ قیامت ہم سے اب کتنا قریب ہے. ساتویں نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا. کیا یہ نشانی ظاہر نہیں؟ ہمارے گھروں میں بچیاں، عورتیں اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ ان کا جسم نظر آتا ہے. سڑکوں پر، محلوں میں، اگر سوسائٹی میں، سماج میں اگر کوئی انسان باہر نکلے تو حالت دیکھ لے کس قدر عورتیں بنا کپڑوں کی ٹہلتی ہیں، بنا کپڑوں کی نکلتی ہیں، اور اس قدر باریک کپڑا پہنتی ہیں کہ ان کا جسم نظر آتا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی. قیامت کس قدر ہم سے اب قریب آ گئی ہے. اور آگے چلتے ہیں، قیامت کی آٹھویں نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے سے برکت اٹھا لیا جائے گا. زمانے سے برکت ختم ہو جائے گی. ایک سال مہینے کی طرح گزرے گا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزرے گا، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا. کیا یہ قیامت کی نشانی ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہے؟ تقریباً زیادہ تر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. ہم قیامت سے کس قدر قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آگے چلتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کس قدر اب ظاہر ہو رہی ہیں. قیامت کی نویں نشانی کیا ہے جو یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ بیوی مال کی محبت کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کام میں شرکت کرے گی.
کیا یہ نشانیاں آج ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہیں؟ یقیناً یہ بھی نشانیاں آج ہمارے درمیان ظاہر ہو چکی ہیں کہ مال کی محبت کی وجہ سے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کام میں شرکت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ بھی نشانیاں ہمارے درمیان اب ظاہر ہو چکی ہیں۔ 10ویں نشانی قرب قیامت کی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت شراب کا استعمال اتنا زیادہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ شراب پئیں گے، اور تو اور شراب کا الگ الگ نام بدل کر شراب پئیں گے۔ کیا یہ نشانی آج ہمارے درمیان ظاہر نہیں؟ کہ ابھی جو ہمارے درمیان کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا، شراب کی دکانیں کھلیں تھیں، کئی کلومیٹر تک شراب لینے کے لیے لوگ لائن لگے تھے، صبح سے شام ہو گئی شراب لینے کے لیے لائن لگے ہیں۔ کیا یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہیں؟ کثرت سے لوگ شراب پی رہے ہیں، اور تو اور آج ہمارے نوجوان بھی نام بدل کر شراب پی رہے ہیں۔ کوئی بیئر کا نام دے رہا ہے، کوئی کسی طرح کا کس نام سے لوگ شراب پی رہے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ آج سماج کہاں جا رہا ہے؟ کس قدر ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کتنا زیادہ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ قیامت کی 12ویں نشانی، قیامت کی 11ویں نشانی، جو کہ قرب قیامت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ظاہر ہوگی۔ وہ کیا ہے 11ویں نشانی؟ بے حیا عورتیں زیادہ ہوں گی اور گانے باجے کثیر تعداد میں ہوں گے۔ یہ بھی نشانی ہمارے درمیان اب ظاہر ہو چکی ہے۔ آج سڑکوں پر اگر کہیں آدمی چلا جائے، کس قدر بے حیائی، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر جوان لڑکیاں کس قدر بے حیائی کر رہی ہیں، اور گھر والے اس سے روکتے بھی نہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گی، تو تم سمجھ لینا اب قیامت ہم سے کس قدر نزدیک ہو گئی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، کتنی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ 12ویں نشانی قیامت کی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت لوگ جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر سے خشوع کی کیفیت ختم ہو جائیں گی، صرف پریکٹیکل لوگ سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے۔ یہ نشانی ابھی ہمارے درمیان ظاہر ہے۔ انسانوں کا نماز میں من نہیں لگتا، نماز پڑھنے کا اسے جی نہیں کرتا، اگر نماز پڑھتے بھی تو ہیں صرف تیزی کے ساتھ سجدے، رکوع، قاعدہ آخرہ، قاعدہ اولا سب کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت نماز کے اندر سے خشوع ختم ہو جائے گا۔ یہ نشانی ابھی ظاہر ہو گئی۔ اور آگے چلتے ہیں، قیامت کی 12ویں نشانی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ جھوٹی گواہی تک دیں گے۔ کہ یہ نشانی ظاہر نہیں؟ انسان چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، کال پر، فیس ٹو فیس سب کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ زبان انسان کی جھوٹی ہو چکی ہے اور انسان جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت اب قریب آ گئی ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت اب قریب آ گئی۔ کتنی نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ اور آگے چلتے ہیں، قیامت کی 3ری نشانی۔ میں تمام ان نشانیوں کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو نشانیاں ظاہر ہو گئی، پھر اس کے بعد میں قیامت کی ان نشانیوں کا بھی ذکر کروں گا جو ابھی باقی ہیں، اور جن نشانیوں میں ہم جی رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کیا نشانی ہیں، میں آگے ان بڑی نشانیوں کا بھی ذکر کروں گا۔ پہلے ان نشانیوں کا ذکر کر لوں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں،
قیامت کی اور نشانی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت زنا کرنا عام ہو جائے گا، یعنی زنا کرنا عام ہو جائے گا، لوگ کثرت سے زنا کے اسباب بنائیں گے، زنا کے اسباب بہت جلد بن جائیں گے۔ کیا یہ نشانی ظاہر نہیں ہے؟ فیس بک پر میسیجز کے ذریعے زنا ہو رہا ہے، کس قدر جلد از جلد زنا کے اسباب بن رہے ہیں۔ روز ڈیلی نیوز پیپر میں نیوز ملنے کو ملتی ہے کہ یہاں زنا ہوا، وہاں زنا ہوا، کس قدر انسان زنا کا شکار ہے۔ یہ بھی نشانی اب ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں کہ قرب قیامت کیا کیا علامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یقیناً 1400 سال پہلے جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، آج وہ تمام نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ یقیناً سرکار کی ہر بات سچی ہے۔ آقا اگر بولتے ہیں تو سچ بات بولتے ہیں، حق بات بولتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، قیامت کی ان نشانیوں کا ذکر کیا جائے جو اب تک ظاہر ہو گئی۔ قیامت کی 15ویں نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سود کا لین دین عام ہو جائے گا۔ کیا یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی ہے؟ اور آگے چلتے ہیں، 16ویں نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے زیادہ ہوں گے اور دین کا علم کم ہو جائے گا۔ آج طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی خرافات، اور دین کس قدر کم ہو گیا ہے، علم دین کہاں چلا گیا۔ یہ بھی نشانی قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، قیامت کی 17ویں نشانی جو یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی۔ کیا یہ نشانی ظاہر نہیں ہے؟ ایک پنکھے کی وجہ سے مسجد میں لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر مسجدوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اب تک ظاہر ہو گئی ہے۔ 18ویں نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں چلنے والے لوگ حکومت کریں گے۔ کیا یہ نشانی ظاہر نہیں؟ یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی کہ جو غریب تھے، ننگے پیر چلتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، آج وہ حکومت کر رہے ہیں۔ قیامت کی 19ویں نشانی جو یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے آقا کو جنے گی۔ آقا سے مراد کیا ہے؟ آقا سے مراد یہ ہے کہ ماں سے ایسی اولاد پیدا ہوں گی کہ وہ اولاد ماں پر آرڈر لگائیں گی، یعنی ماں اس بچے سے ڈرے گی۔ کا یہ نشانی آج ہمارے سماج میں ظاہر نہیں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر ڈرتی ہے۔ بچے مالک ہوتے ہیں، ماں نوکر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ نشانی بھی آج ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں ظاہر ہو چکی ہے۔ لگ بھگ اور دیگر بہت ساری علامتیں ہیں جو اب تک ظاہر ہو گئی ہیں۔ مجھے جتنی ملی میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اب تک اتنی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اب قیامت ہم سے کس قدر قریب ہیں، ہم قیامت سے کتنے قریب ہو گئے ہیں، اور اب تیاری کرنے کا دن ہے۔ اب قیامت کی ان بڑی نشانیوں کی طرف چلتے ہیں جن میں سے کچھ نشانیاں بڑی ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں ابھی ظاہر ہونے کو باقی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائیں، اور دابۃ الارض کا نکلنا، مسیح دجال کا خروج کرنا، امام مہدی کا ظہور ہونا، اور سورج کا پچھم سے نکلنا، اور زمین کا 3 مقام سے 3 جگہوں سے اندر نیچے دھنس جانا، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اب یقیناً ایسا لگتا ہے کہ آج حالات ایسے ہیں کہ جن حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اب ہم قیامت سے کتنے قریب آ گئے ہیں۔
سرکار کی حدیثوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہ قرب قیامت ہے. قیامت کی نشانیاں جس زمانے میں ظاہر ہو گئی ہیں، اور میں آگے ذکر کروں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کہ جو ابھی چل رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، دیگر ایک کرے کے بعد ظاہر ہو رہی ہیں. ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت بیت المقدس آباد ہو جائے گا اور مسجد نبوی ویران ہو جائے گی. آپ سوچیں، غور کریں کہ لاک ڈاؤن میں کس قدر 2-2.5 مہینہ مسجد نبوی بند تھی. نماز تو دور کی بات، ایک بچہ، ایک آدمی جمعہ تک نہیں پڑھ رہا تھا. اور ادھر ایک طرف مسجد نبوی کی ویرانی، دوسری طرف بیت المقدس بھی آباد ہے. اللہ کے رسول کی جو علامت قرب قیامت بیان فرمائی تھی یہ بھی ظاہر ہو گئی. سرکار آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی ویران ہو جائیں گی، جو آج ہمارے زمانے میں ویران ہوئی 2-2.5 مہینہ، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس بھی، مقدس بھی یہودی لوگ وہاں آباد کر چکے ہیں، بہت زیادہ آباد ہو چکا ہے بیت المقدس. یہ 2 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ہمارے زمانے میں. اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں اب آگے اس کے بعد کیا ہوگا. ایک تو مسجد نبوی ویران ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس بھی آباد ہو گیا. اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب یہ 2 نشانی ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد ایک ملحمۃ الکبریٰ ہوگا. یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قدر اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک اتنی بڑی جنگ کبھی نہ ہوئی ہوگی. ملحمۃ الکبریٰ جنگ ہوگی جب یہ 2 نشانی ظاہر ہو جائیں گی. یعنی مسجد نبوی کا ایک ویران ہونا، دوسرا بیت المقدس کا آباد ہونا. جب یہ 2 چیز ہو جائے گی اب ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. اب ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ 2 نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اب ملحمۃ الکبریٰ کا انتظار ہے. یقیناً میرے خیال سے اب بہت بڑی جنگ اب ہونے والی ہے. جب ملحمۃ الکبریٰ ہو جائے گا، بہت بڑی جنگ ہوگی، مسلمان اور کافر کے درمیان پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہوں گے، مسلمان اور مومنین ایک طرف ہوں گے. مسلمان یہ جنگ فتح کر لیں گے، اور پھر جب یہ جنگ فتح ہو جائے گی تو مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. اب یہ قسطنطنیہ کیا ہے؟ قسطنطنیہ یہ ترکی میں جس کو استنبول کہا جاتا ہے، یہ وہی قسطنطنیہ ہے. لیکن آج وہاں جو استنبول ہے، قسطنطنیہ ہیں، وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس پر حاکم مسلمان ہی ہیں. لیکن سرکار کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے حالات خراب ہوں گے. پہلے استنبول، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا، کافروں کے ہاتھ میں آئے گا، اس کے بعد کافر یہ فتح کریں گے، مسلمان یہ فتح کریں گے. جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، پھر اس کے بعد قسطنطنیہ مسلمان فتح کریں گے، پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا. اب اندازہ کریں کہ یہ 2 نشانیاں تو اب ظاہر ہو چکی ہیں کہ ایک مسجد نبوی ویران ہونا، دوسرا بیت المقدس کا آباد ہونا. جب یہ 2 ہو جائیں گی تو اب جنگ ہوگی ملحمۃ الکبریٰ. یہ 2 نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد ملحمۃ الکبریٰ پوری دنیا میں مسلمانوں سے اور کافروں سے، پوری دنیا سے جنگ ہوگی. اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، حدیث کی روشنی میں، کہ اس جنگ کے جو قائد ہوں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے. امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں میرے نسل میں میرا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور
آخر زمانے میں وہ بچہ پیدا ہوگا اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یعنی جب حضرت امام مہدی آئیں گے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. سرکار نے ارشاد فرمایا اور ان کی صورت بھی بتائی گئی کہ بالکل سیدھی کھڑی ناک ہوگی ان کی اور خوبصورت ایک چہرہ ہوگا ان کا اور گھنگرالے ان کے بال ہوں گے. اس طرح امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے. اب آپ اندازہ کرنے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کی ویرانی اور بیت المقدس کا آباد ہونے کے بعد ملحمۃ الکبریٰ ہوگا جس کی قیادت حضرت امام مہدی کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام مہدی کا تشریف لانا اس دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے. اب امام مہدی تشریف لائیں گے کیونکہ یہ دونوں نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں. ملحمۃ الکبریٰ اب اس کے بعد ہونے والا ہے. چونکہ ایسا نہ ہو کہ اب امام مہدی اب بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی تشریف لائیں. روایتوں میں ہے کہ حضرت امام مہدی رمضان المبارک میں تشریف لائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اب جو رمضان آنے والا ہے اسی رمضان امام مہدی کا ہو سکتا ہے تشریف لائیں. میں بالکل یقینی اور پختہ سے نہیں کہتا لیکن حالات اور حدیث ایسی بتاتی ہیں جو وضاحت ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو نشانیوں کے بعد امام مہدی تشریف لائیں گے جس کی قیادت جنگ کی کریں گے. اب امام مہدی تشریف لائیں گے. امام مہدی کا ظہور ہونے کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جو حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام مہدی تشریف لائیں گے. امام مہدی کا ظاہر ہونا ان کی بھی کچھ علامت ہے. امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گے تو تم سمجھ لینا کہ امام مہدی اب تشریف لانے والے ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں وبا پھیل جائے گی. دوسری علامت یہ ہے کہ لوگ پوری دنیا میں قحط شالی کا شکار ہو جائیں گے. بہت زیادہ قحط شالی ہوگی. اور تیسری علامت یہ ہے کہ زلزلے بہت زیادہ ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ امام مہدی کے ظہور کی بھی نشانیاں اب ظاہر ہو چکی ہیں. آج کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے, مہاماری ہے کرونا وائرس کی, ورلڈ پوری دنیا میں کرونا وائرس وبا پھیلی ہوئی ہے. امام مہدی کے ظاہر ہونے کی یہ ایک علامت ہے کہ پوری دنیا میں وبا پھیل جائے گی. تو کیا آج پوری دنیا میں وبا نہیں پھیلی ہے؟ یقیناً وبا پھیل چکی ہے. اب دوسری علامت کہ لوگ قحط شالی کا بہت زیادہ شکار ہوں گے, بھوکے مریں گے. آج 3-4 مہینے سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے کتنے لوگ بھوکے مر گئے. اور ہو نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اور زیادہ بھوکمری ہوگی. حالات ہمیں ایسے بتاتے ہیں اور زیادہ لوگ مریں گے, اور زیادہ قحط شالی ہوگی. یہ بھی نشانیاں چونکہ لگ بھگ ظاہر ہو چکی ہیں. اب تیسری علامت امام مہدی کے ظہور کی کہ زلزلے بہت زیادہ ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف شہروں میں زلزلے آج بہت زیادہ آ رہے ہیں. یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی سال رمضان میں امام مہدی کا ظہور ہو. امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے. ملحمۃ الکبریٰ ہوگی. مسلمان جنگ کریں گے امام مہدی کے ساتھ کافروں سے. مسلمانوں کی جنگ فتح ہوگی. مسلمان جنگ جیت جائیں گے. پھر اس کے بعد کچھ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. قسطنطنیہ جو ترکی کا استنبول ہے اسے فتح کریں گے. وہ بھی فتح ہو جائے گا, مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور مسلمان فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے تو عین اسی خوشی کی حالت میں ایک ندا دی جائے گی, ایک آواز آئے گی, ایک اعلان ہوگا کہ اس اعلان کو سن کر انسان کے ہوش اڑ جائیں گے. انسان چونک جائے گا. وہ اعلان کیا ہے؟ جب سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے تو ایک اعلان ہوگا کہ دجال ظاہر ہو گیا. دجال اب نکل گیا ہے. اب دجال آ گیا ہے. سارے لوگ تعجب میں پڑ جائیں گے. اب دجال آ گیا. یقیناً دجال کا فتنہ کس قدر فتنہ ہے کہ وہ انسانوں پر اذیتیں ڈھائے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو, میں تمہیں اپنی جنت میں شامل کروں گا. تو جو کافر مصیبتوں کو برداشت کر کے اسے خدا تسلیم کر لے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا. اور جو مومن مسلمان اس کی اذیتوں پر صبر کر لے گا,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا, کس قدر فتنہ ہوگا. آج حالت یہ ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا, یا اگر شام میں وہ مومن تھا تو صبح میں کافر ہو جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل, کہ وہ دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. آج تھوڑی سی تکلیف ہمیں ہوتی ہے تو ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. تھوڑی سی اذیت دی جاتی ہیں تو لوگ حکومت کا ساتھ دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا پڑے گا, حالات کے ساتھ چلنا پڑے گا. کیا چلنا پڑے گا؟ انسان تھوڑی سی چیزوں سے اپنے اسلام کو بیچ دیتا ہے, اپنا ایمان کا سودا کر لیتا ہے. یہ تھوڑی سی تکلیف کا حال ہے. جب دجال کا فتنہ آئے گا, انسان کی ٹانگ چیر کر انسان کو 2 ٹکڑے کرے گا, کھولتے تیل میں انسان کو جب ڈالے گا اور آرا مشین لے کر انسان کے 2 ٹکڑے کرے گا, تو اس وقت اس تکلیف کو دیکھ کر انسان کس قدر فتنے میں پڑ جائیں گے. بہت کم جو مومن مسلمان ہوگا وہ ثابت قدم رہیں گے, زیادہ لوگ اس کے فتنوں میں آئیں گے اور تباہ و برباد ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے. کس قدر عظیم فتنہ ہوگا. آج سوچا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا غور کرو کہ اپنی دعا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ مسیح دجال کے فتنوں سے. جب امام الانبیاء دجال کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں تو آج ہماری کیا تیاری ہے؟ آج ہمارے کیا ہیں؟ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں کیا ہوگا؟ دجال ظاہر ہوگا, پوری دنیا کو تباہ و برباد خلط ملط کرے گا, لوگوں کو, بہت سارے مسلمانوں کو قتل کرے گا. جو بھی انسان اسی اذیت کو برداشت کر لیں گے, اس کی مصیبت کو صبر کر لیں گے, مصیبت پر اس کی مار کھا لیں گے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. کتنی عمدہ وعید, کتنی اچھی. اور جو انسان صبر نہ کر پائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. بہت کم مسلمان رہیں گے جو ثابت قدم رہیں گے, زیادہ تر بہک جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آج ہم جو دنیا میں جی رہے ہیں, اب جو نسل آئیں گی ان کا کیا ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے تو دجال ان کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے گرمی سے برف پگھلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے اور اپنی تیر سے اسے قتل کریں گے. اب اندازہ کریں کہ اتنی نشانیاں جو آج ہمارے درمیان ظاہر ہو گئی ہیں, کتنی آزمائشوں سے ہمیں گزرنا ہے. اللہ کے رسول کی حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرب قیامت ایک سال ایسا بھی آئے گا کہ وہ بھوک کا سال ہوگا, یعنی انسان بھوک کے مارے مر رہا ہوگا. ہو نہ ہو یہ سال وہی سال ہو سکتا ہے کہ 4-5 مہینہ ہو گیا, انسان کس قدر بھوکا ہے, پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے, ہو نہ ہو یہ وہی سال ہو سکتا ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے. کس قدر آزمائشوں سے ہمیں گزرنا ہے. اب جو نئی نسل آئیں گے ان کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, کتنی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑے گا. جو اب ہماری اولادیں آئیں گی, جو اب نئی نسل پیدا ہوں گی, ان کا کیا حال ہوگا. آج انسان اس قدر نشانیاں بتائی گئی قیامت کی, جو اس قدر ظاہر ہو چکی ہے, کتنی نشانیاں. اب بھی اگر کوئی انسان اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کرتا تو یقیناً اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے, اس کی زندگی میں محرومی لکھ دی گئی ہے. اگر اب بھی کوئی اب اپنے ضمیر کو بیدار نہ کرے. انسان نوجوان رات بھر گانوں میں, ویڈیوز میں, گندی خلوت میں گناہ. اب گناہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا, اب قیامت کی تیاری کا دور آ گیا ہے.
اب ہمیں قیامت کی تیاری کرنا ہے. قیامت ہم سے کس قدر قریب ہو گئی آپ نشانیاں سن چکے کہ کس قدر اب ہم سے قیامت قریب ہو گئی. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہوں، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہوں. سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم اگر نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں. پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں. رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے. ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ. راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو سر پہ امامہ باندھو. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے کیا ہو گیا ہے؟ قیامت کس قدر قریب ہے تب بھی آج ہم گناہ میں مبتلا ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کریں ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس قدر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کمرے سے نکل رہے تھے تو صحابہ کرام کسی بات پر ہنس رہے تھے، زور سے ہنس رہے تھے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کی قیامت کی تیاری مکمل ہو گئی؟ کون ہے؟ ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ کیا تمہاری قیامت کی تیاریاں مکمل ہو گئی؟ تو صحابہ کرام رونے لگے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات. یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی قیامت کی تیاری مکمل ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام قیام اللیل، عبادت الہی، تسبیح الہی ہر چیز کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی قیامت کی تیاری نہیں تھی. آج تو ہم دن رات گناہ کر رہے ہیں، دن رات گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں. کس قدر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، پھر بھی ہم ڈوبے ہیں گناہ میں. اب بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب قیامت کی تیاری کرنے کا حکم آ گیا ہے. قیامت ہم سے کس قدر اب قریب ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں تیاری کرنا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کو اسلامک ماحول میں ڈھالیں. آج ہمارے گھر کے بچے بھی کس قدر گانے میں بزی ہیں، پکچریں میں بزی ہیں، گندی گندی ویڈیوز میں بزی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو قیامت کی نشانیوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو بھی یہ دلچسپی پیدا ہو کہ ہم قیامت کی نشانیاں سن کر عبادت الہی کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی لے کر جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں، ورنہ دنیا بیکار ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.